میں نے کوشش کی ہے جھنڈا ارینج کرنے کی سفید، لیکن وہ مجھے ملا نہیں ہے، تو کوشش کی میں نے آسمانی رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی ہے، اسی کو دیکھ کر پروگرام کا ٹیمپریچر کم رکھا جائے گا۔ لیکن اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے دونوں میرے جو معزز مہمان ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ پروگرام کا ماحول بہت اچھا رہے گا اور ایک دوسرے کے بارے میں نہیں بولا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحبہ میں اب دونوں ہی میرے لیے محترم ہیں، میں ذرا عظمہ بخاری صاحبہ آپ سے اجازت کے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ سے سلسلہ باتوں کا شروع کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ سوالات بہت ہیں، سب سے پہلے تو ذرا ادھر اگر بات ہو جائے، الیکشن کا ماحول تو چلیں آپ نے بڑے الیکشن دیکھے، عظمہ بخاری صاحبہ نے دیکھی ہے، یہ اتنی زیادہ نفرت کیوں ہے تقاریر کے اندر؟ کوئی کسی کو چلے چور ڈاکو تو ہم نے سنا تھا، لیکن اب تو بہت ہی گراوٹ آ گئی ہے اس کے اندر، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیب پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کی۔ دیکھیں ایک انفارچونیٹ اسپیکٹ اس وقت پاکستان کی سیاست میں جو آیا ہے وہ ذاتیات کے ساتھ جڑا بیانیہ آ گیا ہے۔ اس سے پہلے ایشو بیسڈ جو پالیٹکس میں آپ اپنے مینیفیسٹو، اپنی پرفارمنس، سروس ڈیلیوری اور اپوزیشن ان ایشوز پہ اپنا نقطہ نظر دیتی تھی، اور ایک رکھ رکھاؤ تھا، وزاداری تھی، ایک سیاست کے کچھ داؤ پیچ اور معیار تھے۔ اب انفارچونیٹلی یہ سوشل میڈیا جب سے آیا ہے، بڑک کی سیاست نے، گالی گلوچ کی سیاست نے اس کی جگہ لے لی ہے، اس رکھ رکھاؤ وزاداری کی۔ اور چینلز کے اوپر ہوں یا آپ کسی جگہ تقاریر کر رہے ہوں یا کسی بھی پبلک فورم میں ہوں، تو وہاں جو ہیٹڈ ڈبیٹ ہے، وہاں پہ اینگر، غصہ اور ذاتیت پہ حملے وہ ایک کرائیٹیریا بن گیا کسی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا۔ ڈاکٹر صاحب جب ادراک آپ کو ہے اس بات کا، کیونکہ سیاستدان تو آپ ہی لوگ ہیں نا، جب آپ کو ادراک بھی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ ہوتا ہے، آپ کے کولیگز اور الاؤ می ٹو سے بہت حد تک آپ بھی، یہ ڈیبیٹ بھی ہوگی، آپ لوگ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے جاتے ہیں اس نفرت کے اندر، یہ وجہ کیا ہے؟ آپ کیا پھر یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جی دباؤ اتنا ہے سوشل میڈیا کا اور اتنی بڑی رعایت ہے کہ آپ بس اس سے بچ نہیں سکتے، آپ نے اس میں حصہ ڈالنا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں جس وقت ہم لوگ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھے، یقیناً عظمیٰ بھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں رہی ہوں گی، آپ بھی رہے ہوں گے، تو ہمارے ہاں ایک سیاسی تربیت کا ایک سسٹم تھا، ٹالرنس تھی، دوسرے کے رائے کا احترام تھا، اور پھر ہم الیکشن ہار کے ایک ہی جگہ پہ اسی کلاس روم میں بیٹھے ہوتے تھے، جس نے ہمیں ووٹ نہیں دیا ہوتا تھا وہ بھی ہمارے دوست ہوتے تھے اور گپ شپ چل رہی ہوتی تھی، یعنی وہ ہمارا ایک ذاتی انتقامی ایجنڈا نہیں ہوتا تھا، اس سے آپ براٹ اپ آپ کی ہوتی تھی اور آپ کا ایک براڈ ویژن ہوتا تھا، اور جب آپ نیشنل پالیٹکس میں اسی ٹریننگ کو لے کے آتے تھے تو مخالف کا نقطہ نظر سنتے بھی تھے، سناتے بھی تھے۔ جو ہماری بیسک سیاسی تربیت کی نرسری ہے، آپ کی پولیٹیکل یونینز، ٹریڈ یونینز اور اسٹوڈنٹ یونینز، جب وہ دستیاب نہیں ہیں تو الٹیمیٹلی پھر ڈرائنگ روم اور اسٹریٹ بوائز اور جہاں سے بھی جس کو اپنی فیس ویلیو بڑھانی ہے، اس کے نزدیک جو ہے وہ آگے بڑھنے کا پیمانہ یہ بن گیا ہے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچالنا، گالی گلوچ اور ذاتی حملے، اور اپنا قد اونچا کرنے کے لیے ہر وہ چیز کرنا اور کہنا جس سے جو ہے وہ اس کی ریٹنگ، اور پروگرامز میں بھی انفارچونیٹلی اینکرز کو بھی ایک تحمل مزاجی، نیریٹو بیسڈ، ایشو بیسڈ پروگرام جو ہے وہ بھی ہضم نہیں ہوتا، ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی تیلی لگائی جائے تاکہ پروگرام کی ریٹنگ بڑھے۔ کیونکہ اب آپ کی موجود ہیں، میں عظمہ بخاری صاحبہ سے بھی جاننا چاہوں گا، کیونکہ خواتین کا جہاں پر ذکر آ جاتا ہے، خواتین جہاں پر ہوتی ہیں ایکسپیکٹ لوگ یہ کرتے ہیں کہ سینٹی زیادہ آئے گی، شاید بہتر گفتگو ہو سکے گی، کوئی اگر کسی نے غلط استعمال زبان کی بھی ہے، کسی کالیگ نے بھی کیا تو اس کو بھی نہیں اپریشیٹ کیا جائے گا۔ ابھی ریسنٹلی وہ علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، انہوں نے گلگت بلتستان میں جو کچھ بھی، ابھی بھی میں نے مونٹاج میں دیکھا وہ بلاول صاحب کے بارے میں بھی کیا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اب ایک کلپ ہے، میں آپ کو دکھانا چاہوں گا،
اب وہ اس میں آپ سے جب سوال پوچھا گیا آپ کا تھا، پھر اس کے اوپر میں چاہوں گا پلیز آپ الیبریٹ کیجئے. اس سے پہلے آپ ایک اور کلپ بھی دکھائیں جو جی. طلال نے میرے حوالے سے کہا تھا. آپ میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا کیونکہ آپ یہاں موجود ہیں. نہیں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں. جب طلال کسی عورت کے حوالے سے بات کرے تو پی ایم ایل این کی صفوں میں خاموشی نہیں ہونی چاہیے. میں وہ ان سے بالکل جواب لوں گا، یہ موجود ہے اور یہ اس کا جواب دیں گی اور ان کو کنڈیم بھی کرنا چاہیے جو بھی طلال صاحب نے آپ کے بارے میں کہا تھا. لیکن ذرا یہ سن لیتے ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق اقبال صاحبہ نے کیا فرمایا. امین گنڈا پور صاحب کے الفاظ کے چناؤ پہ مجھے تحفظات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو آئیڈیالوجی ہے، جو ان کا رد عمل ہے، وہ میں ان کے ساتھ ہوں. کیونکہ قوم کے پائی جو ہے وہ کسی کی ذات پہ خرچ نہیں ہونی چاہیے، وہ اس ملک کے بچوں پہ خرچ ہونی چاہیے. اور اگر قوم کا پیسہ لوٹ کے کسی نے اپنی ڈینٹنگ پینٹنگ پہ لگا دیا ہے تو پھر یہ چیزیں بھی یقیناً آپ کے بھی کنسرن ہے اور آپ چاہیں گے کہ وہ حقیقتیں آشکار ہوں اور آپ کے سامنے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کوئی کر رہا تھا کہ آپ، بلکہ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ سے جب سوال ہوگا تو آپ کہیں گے بڑی غلط بات ہے اور خواتین کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے. اچھا، یہ بڑی اہم بات ہے منیب. دیکھیں، ایک ہے آپ کا اسٹرکچرڈ نیریٹو. جی. اسٹرکچرڈ نیریٹو یہی ہے کہ ہمیں جہاں خواتین کے لیے کوئی بد کلامی بد زبانی ہو تو ہم کسی بھی جماعت میں بیٹھی ہیں، ہمیں یونائٹڈ ہو کے اس زبان کو بھی روکنا چاہیے اور ان خاتوں کو بھی روکنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی جب یہ انڈیویجولائز ہو گیا کانسیپٹ اور اس میں ہر جماعت جو ہے وہ دوسری جماعت کی خواتین کو، خاص طور پہ جب اس قسم کا کوئی بیانیہ آتا ہے تو وہ اس خاتون کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے اس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ریت جو ہے وہ نون لیگ کی طرف سے شروع ہوئی ہے. میری ذات پہ جب نون لیگ کی جماعت سے حملہ ہوا تو مریم بی بی بھی ایک عورت ہے، خاتون ہے، انہیں لیڈ لینی چاہیے تھی اور انہیں ایکسپلینیشن کال کرنی چاہیے تھی. عظمیٰ بیٹھی ہوئی ہیں، انہیں اپنے پروگراموں میں ان کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ جب اس قسم کی بد کلامی بد زبانی ہوتی ہے تو ہر بندے کو یہ ہوتا ہے کہ اس کا نیریٹو شاید کہیں لیڈرشپ کا نیریٹو ہے، اور وہ لیڈرشپ کا نیریٹو جو ہے اگر اس کو کوئی ڈس آن کرتا ہے تو الٹیمیٹلی پارٹی کی ریزسٹنس ہے. تو سب لوگ جو نیریٹو ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں آگے. ڈاکٹر صاحب ابھی جو آپ نے فرمایا، جو میں نے کہا، دیکھیں اس میں بڑی مریم بی بی کے حوالے سے آپ بھی ہاسٹائل ہیں، پھر اس کے ہاسٹیج بنی ہوئی ہیں اس نیریٹو کے آگے. نہیں بالکل نہیں، بالکل مطلب پھر کیونکہ آپ کو تو پھر یہ کہنا چاہیے تھا. بڑی میں نے اس میں الفاظ پہ میں نے کہا تحفظات ہیں، جو ان کے الفاظ تھے اس کے چناؤ میں تحفظات ہیں. لیکن جو ایک مریم بی بی کے ساتھ جڑا بیانیہ ہے جی کہ اور اس پہ وہ بیل پہ ہیں، جو لنڈن کی پراپرٹی پیناما کیس میں ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ اس کرپشن، کک بیکس اور آمدن سے زائد اثاثوں کے حوالے سے عدالت نے ان کو بلایا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحبہ جو آپ فرما رہی ہیں، میں اس کے فیکٹ کو چیلنج نہیں کر رہا، میں تو اس بات کو کہہ رہا ہوں، آپ سے سوال کر رہا ہوں مؤدبانہ کہ جو آپ نے فرمایا، آپ نے ابھی جو اتنی ہمیں ایکسپلین کیا، کم از کم مجھے تاثر ملتا ہے، مجھے نہیں پتا ویور بتائے گا، کہ آپ بھی پھر اسی بیانیے کے آگے ہاسٹیج ہیں کہ بھئی میں نے بھی بہت حد تک کنڈیم نہیں کرنا کیونکہ مجھے بھی ریزسٹنس کا سامنا ہوگا، میں معاون خصوصی ہوں، میں نے گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنا ہے. آپ اس کو کنڈیم بھی کریں، آپ کہہ رہی ہیں الفاظ ٹھیک نہیں، لیکن پھر آپ نے بھی الفاظ وہ استعمال کر لیے جو کہ ٹھیک نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے وہی امین گنڈا پور جس وقت میرے ایک بینگ اے وومن طلال چودھری نے اٹیک کیا تو اس امین گنڈا پور نے ایک بہن کی حیثیت سے، ایک بیٹی کی حیثیت سے اس نے ڈیفینڈ کیا. اور اگر نون کی طرف سے، اس لیڈرشپ کی طرف سے اس بیانیے کی حمایت ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنے صفوں کے اندر جو بیٹھے لوگ ہیں وہ اگر کوئی غلط عظمیٰ بخاری صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ بیانیے کی حمایت تھی یا نہیں. انہوں نے اس وقت اس کو کنڈیم میں ابھی بالکل موجود ہے، میں موجود ہوں. اچھا عظمیٰ بخاری صاحبہ پہلا سوال ہی آپ سے یہ کہ جو ان کے بارے میں کہا گیا، وہ کہتے ہیں لیڈرشپ خاموش اور کسی نے اس کو
اس کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھایا؟ میرا خیال ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج تو مجھے ویسے لگ رہا ہے کہ میں فردوس آپا کے سامنے نہیں بیٹھی، کوئی اور خاتون ہیں جو اتنی اچھی اچھی گفتگو کر رہی ہیں، اتنی پیاری پیاری باتیں کر رہی ہیں، لیکن میں بہت سارے میں بہت شوق میں ہوں، اور اگر پانی پلائے ہوش میں آ جائے، میں آپ کی اس سے جو ہے زیادہ ہوش میں آ گئی، میرے چاروں طبق روشن ہو گئے، اور میں یہ حیران ہوں کہ یہ والی فردوس عاشقہ نسل ہیں یا جن کو ہم پی آئی ڈی میں بیٹھا دیکھتے تھے، اور اس وقت جب یہ وہاں فیڈرل میں تھی تب بیماریوں کے حوالے سے، تب لوگوں کی میں بات پوری کروں نا، یہ اسی پہ آپ کا میرا جھگڑا ہوتا ہے، اسی پہ آپ کا میرا، چونکہ میں نے آپ کی ہر بات بغیر سانس لیے سنی ہے، تو وہ کیا تھا اور اب یہ کیا ہے، میں آپ جو میں نے جتنی باتیں سنی نا، میں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، اور جو ان کے لفظ نکلے وہ درست ہے، مجھے اجازت وہ درست ہے، بات سمجھا دینا، میں پوچھ لوں کاکی تو میں ہوں نہیں سمجھتی بڑا کچھ ہوں، میں بھی سیاسی ایک پروسیس سے یہاں تک پہنچی ہوں، انہوں نے درست کہہ دیا کہ پارٹی نیریٹو ان کا یہ ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب آپ کا خیال ہے اتنی انہوں نے نوٹسز مہنگائی پہ نہیں لیے، اتنی وہ مہنگائی پہ کوشش نہیں کرتے جتنا وہ ترجمانوں کو بٹھا کے پڑھ جاؤ، اور وہ شیر اور چیتا اور میرا ٹائیگر جو جتنی بڑی بدتمیزی کر کے آتا ہے اس کو اتنی بڑی شاباش ملتی ہے پی ٹی آئی کے اندر، اور یہ نہ کریں نا فردوس آپ، اب ہم دونوں سٹیج بیٹھے ہیں اسٹوڈیو میں، پھر آپ نہیں بول پائیں گے، یہ بھی غلط ہو جائے گا، امپریشن غلط ہوتا ہے، تسی ڈیفینڈ کرنا نا، تسی ڈیفینڈ کرنا 7-8 منٹ میں نے ٹائم دیکھا، تسی ڈیفینڈ کرنا نا، انٹرپٹڈ بولا ٹھیک ہے، بولو مجھے بھی اتنا، آپ دونوں نہیں بول رہے ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ یہ بات کہ بد اخلاقی دیکھنی پڑے گی کہ شروع کہاں سے ہوئی۔ اگر عمران خان صاحب کو اس وقت چونکہ فردوس آپا کو زیادہ اتفاق نہیں ہوا کنٹینر کا، کنٹینر کے اوپر کیا کیا نہیں کہا گیا، اوے فلانے اور وہ شلواریں اور مطلب میں وہ بول بھی نہیں سکتی ایز اے وومن جو باتیں وہاں کی گئیں، اور اس کے بعد ایون جو سرکاری افسران ہیں، میں پھانسی دے دوں گا، وہ تمہارے باپ کا یہ نہیں ہے، مطلب کہاں کہاں پہ عمران خان صاحب نے اپنی خوش زبانی جو ہے وہ لوگوں کو نہیں دکھائی۔ دیکھیے جب لیڈر اوپر یہ کرتا ہے نا تو وہ نیچے پینیٹریٹ ہوتا ہے۔ اب یہ جو طلال والی بات ہے، طلال میں کئی باتوں کو آن ریکارڈ میں پروگرام نکال کے آپ کو بھیج دوں گی جس پہ میں نے کنڈیم کیا، اور طلال نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک ویڈیو فوٹیج بھی جاری کی جب اس نے ایک پیغام دیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، وہ پارٹی نہیں۔ کیا مریم نواز شریف صاحبہ نے کسی کو فون کر کے کہا ہے کہ بھئی یہ تم نے فلانی خاتون کے بارے میں یہ بات کیوں کی ہے؟ وہ کرتی ہیں، بالکل کرتی ہیں، اور یہ باتیں پبلک کیوں نہیں ہوتی کیونکہ ان کا تو گلہ ہی ہے، لیکن ہماری پارٹی کے بات ہے نا، پبلک کیوں ہوگی؟ ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک جب غلط بات ہوگی، میری بات سن لو نا، ایک تو بات وہ ہے کہ جو ہیٹ آف دا مومنٹ میں ہو جائے، ہم بھی انسان ہیں، ہمارے منہ سے کوئی لفظ غلط نکل سکتا ہے بات کرتے ہوئے، اگر ہم بہت ٹریگر ہو چکے ہیں تو کوئی بات نکل سکتی ہے منہ سے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن جب ایک پرسکون ماحول میں آپ بیٹھے ہیں، صرف آپ ہیں، سامنے آپ کے جو ہیں وہ لوگ بیٹھے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر آپ جو زبان استعمال کر رہے ہیں، نہ آپ نے بیماری چھوڑی، نہ آپ نے کسی کی زندگی چھوڑی، نہ آپ نے کچھ چھوڑا، اور آپ نے جو جو کہا وہ پھر یہاں نہ رجسٹر ہو جاتا ہے۔ اور فردوس آپا بڑی محترم ہے میرے لیے، لیکن ایک وہ جو ان کے بیانات ہیں، جو ان کی وہ ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ لکھی گئی ہے دلوں کے اوپر، خاص طور پہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے حوالے سے۔ اس وقت کیا آپ کو نہیں معلوم، نہیں یاد ہے کہ کلثوم نواز تو بیمار بھی نہیں تھی، ان کے ہسپتال کے اندر بھی دھاوا بولا گیا، وہاں پر بھی ان کے گھر کے دروازے بھی توڑے گئے کیے۔ ابھی جو گندہ پور صاحب کر رہے ہیں، I'm sorry میں ان کو زیادہ عزت میں گندہ پور کہہ رہی ہوں، صرف میں نے کچھ نہیں کہا، ابھی اخلاقیات میں ذرا 2 منٹ درس میں پھر ٹریک سے اتر میں نے کوئی درس نہیں دیا، ٹریک میں نہیں تو ٹریک پہ ٹرین گندہ ہی کہوں گی فردوس باجی، میں نے گندے آدمی کو گندہ، اچھا مجھے بات پوری کریں، گند کی پیداوار جو ہے وہ گند کا بات مکمل ہو جائے پھر تسی فرمانا۔ آپ نے مجھے 3 دفعہ انٹرپٹ کیا، میں نے گن لیا ہے، اب آپ بولیں گی کہ 3 دفعہ جو انٹرپٹ کیا وہ آپ میرے لیے وہ ایک گندے آدمی ہیں اور وہ رہیں گے، میری اپنی رائے نہیں بدل سکتی، جو آدمی خود اور دلال کس گند کی پیداوار ہے، دلال کس گند کی پیداوار ہے، اگر وہ گند ہے تو آپ کے دلال بھی گند ہے۔ اچھا میں آپ کو بھی نہیں بولیں گی، عظما یہ کہو کہ اگر میں نے کہا پروگرام گندہ ہے دلال بھی گندہ ہے، کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ بھی گند نہ علی امین گنڈا پور صاحب یہاں پر ہیں، نہ طلال چوہدری صاحب یہاں پر ہیں، میں کسی عزت نہ اچھالی جائے گی کسی کے، خام خواہ وہ گلے مجھے کریں گے۔ نہیں مجھے یہ بتائیے، اگر کسی کی کوئی بیک گراؤنڈ ہو، میرا قصور ہے،
اگر یہ موصوف جو ہے وہ شہد کی بوتلوں کے ساتھ پکڑے گئے تو وہ میں نے پکڑوایا تھا. اگر موصوف بیلٹ باکس نہ کریں بردوست آپ بڑی ہو جائیں پلیز بڑی ہو جائیں. اگر وہ بیلٹ باکس لے کے بھاگ رہے تھے پشاور کی سڑکوں پہ تو وہ ان کا وہ ہے نا, اور وہ آ جاتے ہیں دوسروں کو, ان کے جتنے بال لمبے ہیں اتنی ان کی زبان بھی لمبی ہے, ان کو استعمال کرتے ہوئے. اور مجھے پتا چلا ہے کہ ان کی 4 بیٹیاں ہیں. مجھے دلی ہمدردی ہے ان ماؤں سے اور ان بیٹیوں سے جو اس قسم کے مرد پیدا کرتی ہیں, وہ کہیں پہ بھی ہوں. یہ ماؤں کی تربیت شو کرتی ہے منیب, یقین مانو. میرا بیٹا, میرا ایک بیٹا ہے, ساتھ ہی طلال کا بھی بتا دیا ہے کہ وہاں پہ ماں کی زیادہ کوشش کرتی ہوں کہ اس کی تربیت کی جائے. ایک بیٹا دیکھیے, ایک مرد ہونے کی, یہ آپ کو مجھے یہ بتائیے مریم صاحبہ کے اوپر کس نے نہیں بولا. وہ نعیم بخاری یاد ہے آپ کو, اس نے کیا کیا نہیں بولا ہوا. اور ابھی وہ شہباز گل صاحب کل میرے ساتھ پروگرام میں تھے, بڑا وہ بھی اخلاقیات کا درس دے رہے تھے, جب میں نے ان کی ٹویٹس نکال کے دکھائیں. مجھے یہ بتائیے ڈینٹنگ پینٹنگ کی ضرورت آپ کو مجھے زیادہ ہو سکتی ہے, اس کو اتنی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں آپ نے ان کو دیکھا ہے کہ نہیں. میں نے نانی اماں بننا ہے, تو وہ نانی اماں کی بھی گریسفل ہے. اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی مرضی ہے, شکل بنائی ہے نا. ازما بخاری صاحبہ, میں کوئی عرض کروں, میں اگر کچھ عرض کرتا ہوں, دیکھیے ایک منٹ, نہیں میں کمرے جا کے بیٹھ جاؤں, میری گل تو چھوڑ لو. اچھا نہیں, ایک منٹ آپ کے بارے میں دی جا سکتی ہے. دھاندلی کی بات کہی, مجھے ٹھنڈا پانی لائیں جی, ایک بریک. آپ کو بولنے نہیں دینا. 2500 کروڑ کا جو ضمنی الیکشن میں سرکاری خرچے پہ, آپ اس پہ کریں سیاست, آپ اس پہ بالکل کریں. کسی کے شکل منہ کے اوپر تو مات. آپ کے حلقے میں ہوئی ہے نا, 2018 میں ہوئی ہے. اس اتنے پیارے الیکشن میں آپ. اچھا ایک منٹ, اس لیے